ذرا سوچیں ایک ایسی تہذیب کے بارے میں جو اتنی ماہر تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیتی تھی۔ تو یہ ہے کہانی قوم سمود کی، ایک ایسی داستاں جس میں دولت ہے، تکبر ہے اور ایک ایسا معجزہ ہے جو ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ قوم سمود کون تھی، پھر ان تک جو پیغمبر کی پکار پہنچی وہ کیا تھی، اس ناممکن معجزے کی بات کریں گے جس کا انہوں نے خود مطالبہ کیا، اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک بہت بڑی نافرمانی نے انہیں سزا تک پہنچایا اور ہمارے لیے ایک دائمی سبق چھوڑ دیا۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں قوم سمود سے، جو طاقت اور تکبر کی ایک زبردست تہذیب تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے۔ دیکھیں، سمود کوئی معمولی قوم نہیں تھی، یہ قوم عاد کے بعد آئے۔ یہ لوگ فن تعمیر کے ایسے ماہر تھے کہ صرف گھر نہیں بناتے تھے بلکہ پہاڑوں کے اندر شاندار محلات تراش لیتے تھے۔ یہ ان کی طاقت اور ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور ان کی زمین بھی بہت زرخیز تھی جس نے انہیں بے تحاشا دولت اور طاقت دی۔ لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب دولت اور طاقت آتی ہے تو انسان شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ ان کی کامیابی نے انہیں مغرور کر دیا اور وہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے لگے، اور یوں ان کی روحانی بنیادیں بالکل کھوکھلی ہو گئیں۔ تو ایسے ماحول میں جب وہ اپنی گمراہی میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، ان کی رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر کی پکار گونجی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، وہ سمود قبیلے کے ہی ایک فرد تھے۔ اپنی سمجھداری اور اچھے کردار کی وجہ سے سب ان کی عزت کرتے تھے، یعنی ان کی قوم انہیں اچھی طرح جانتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے پیغام میں اور بھی وزن تھا۔ لیکن جب حضرت صالح نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو یہ ان کے لیے اپنے باپ دادا کی روایات کو چھوڑنے جیسا تھا۔ جیسا کہ اس سلائیڈ پر ان کے سرداروں نے کہا، بھائی ہم ان خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ اصل میں ان کا تکبر اور اپنی روایات سے اندھی محبت ہی ان کی ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ جب دلیل سے بات نہیں بنی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک ایسی نشانی مانگی جو ان کے خیال میں ناممکن تھی، ایک ایسا معجزہ جو ایک چٹان سے اونٹنی کی شکل میں ظاہر ہو۔ اب ذرا ان کے چیلنج کی نوعیت دیکھیں۔ انہوں نے کہا، اپنے اللہ سے کہو کہ وہ اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکالے، وہی چٹان جس کی وہ خود پوجا کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کا طنز تھا جس میں انہوں نے اپنے ہی جھوٹے خدا کو سچے خدا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور پھر سب کی آنکھوں کے سامنے وہ بے جان چٹان لرزنے لگی اور بیچ سے پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی باہر نکلی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے ان کے تکبر کا سیدھا سیدھا جواب دیا تھا۔ اس ناقابل یقین معجزے نے پوری قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ کچھ لوگوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ، خاص طور پر ان کے طاقتور سردار، اپنے تکبر پر اڑے رہے اور اسے جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ تو اب اللہ کی ایک زندہ نشانی ان کے درمیان موجود تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس کا احترام کریں گے یا ان کا تکبر انہیں ایک بہت بڑی نافرمانی کی طرف لے جائے گا۔ ان کے ساتھ ایک سیدھا سا معاہدہ طے ہوا۔ اونٹنی ایک دن کنویں سے پانی پیے گی اور اگلے دن پوری قوم پیے گی، اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری آبادی کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے ایمان اور صبر کا ایک امتحان تھا۔ اس طرح معاشرہ بالکل صاف صاف دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایمان والے اس معجزے کی عزت کرتے اور اس کی قدر کرتے تھے، لیکن کافر، خاص طور پر ان کے سردار، اس اونٹنی کو اپنے جھوٹے خداؤں اور اپنی طاقت کے لیے ایک خطرہ سمجھنے لگے۔ ان کی نفرت اس بے زبان مخلوق کے خلاف دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی، اور آخرکار جو نفرت ان کے دلوں میں تھی وہ ایک سازش بن کر باہر آئی۔ قوم کے 9 سرداروں نے مل کر اللہ کی اس نشانی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے گھات لگائی، اور جب اونٹنی پانی پینے آئی تو انہوں نے بڑی بے رحمی سے اس پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی کھلی بغاوت تھی۔ اونٹنی کا قتل، یہ وہ آخری حد تھی جسے انہوں نے پار کر دیا تھا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نافرمانی کے بعد انہیں ایک آخری وارننگ دی گئی اور آنے والی سزا کی خبر سنائی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جن سے وہ محبت کرتے تھے، بہت دکھ کے ساتھ ایک آخری مہلت دی۔ انہوں نے فرمایا، بس 3 دن اور اپنے گھروں میں رہ لو۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ رحم کی آخری پیشکش تھی۔ مگر کیا انہوں نے توبہ کی؟ نہیں، ان کا تکبر اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے اس وارننگ کا بھی مذاق اڑایا۔ کہنے لگے
3 दिन क्यों? अगर तुम सच्चे हो तो अजाब अभी ले आओ। गोया उन्होंने सीधा सीधा अल्लाह को चैलेंज कर दिया। अल्लाह के हुक्म से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले इस बस्ती से महफूज जगह पर चले गए, और जब वो चले गए तो उनकी चुनौती का जवाब दिया गया और अजाब का वक्त आ पहुंचा। आसमान से एक खौफनाक चीख और एक शदीद जल्जले की शक्ल में अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जिन पहाड़ों को तराश कर उन्होंने अपने महफूज किले बनाए थे, वही उनकी कब्रें बन गईं। उनकी सारी ताकत, दौलत और महारत कुछ भी उन्हें बचा न सका। तो इस पूरी कहानी का, इस कौम के उरूज और फिर ज़वाल का असल सबक क्या है? हम आज इससे क्या सीख सकते हैं? जब अजाब आया तो नाफरमानों में से कितने बचे? जवाब है 0, एक भी नहीं। उनकी नाफरमानी का नतीजा मुकम्मल और हतमी तबाही था। देखें, ये कहानी हमें बहुत सी अहम बातें सिखाती है। ये एक ज़बरदस्त याद दहानी है कि तकब्बुर हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। अल्लाह की खुली निशानियों को नज़रअंदाज करने के नताइज बहुत संगीन होते हैं, और ये कि हमारी दुनियावी ताकत और दौलत अल्लाह के इंसाफ के आगे कुछ भी नहीं है। और सबसे बढ़कर ये हमें सिखाती है कि जो नेमतें मिलें उन पर शुक्र अदा करना कितना ज़रूरी है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, जो आज भी इतना ही अहम है जितना उस वक्त था। तकब्बुर और नाफरमानी का अंजाम आखिर होता क्या है? कौम थमूद की दास्तान इस सवाल का एक बहुत वाज़ेह जवाब है।